إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. یقین کیجئے اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس بات کا آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بیٹھیں یا مختلف نیشنلٹی کے لوگوں میں بیٹھیں اور ان کی طرز زندگی کو آبزرو کریں، دیکھیں. تو چونکہ میں نے کچھ ٹائم گزارا مختلف نیشنلٹی کے لوگوں کے ساتھ، تو مجھے یہی احساس ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، جو کہ ایک پورا ضابطۂ حیات ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس نعمت کو انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آج انشاءاللہ جس موضوع پہ میں بات کروں گا آپ سب سے، کامیابی. ہم میں سے ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، زندگی کی ہر فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو. ایز اے باپ وہ کامیابی چاہتا ہے، ایز اے ماں وہ کامیابی چاہتی ہیں، ایز اے شوہر، ایز اے بیوی. اسی طرح ہم سب بزنس میں کامیابی چاہتے ہیں، جاب میں کامیابی چاہتے ہیں. تو لائف کی ہر ڈومین میں ہم کامیابی چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول اور احادیث سے اخذ شدہ اصول رکھوں گا. اور یہ جو ٹاپک ہے 5 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ یہ ایک تو میری بہت شروع کی ورکشاپس میں سے ہے اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. الحمدللہ زندگی میں اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. تو کچھ اصول میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں قرآن مجید کے بتائے ہوئے، جن اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہمیں وہ سکت ملے گی زندگی گزارنے کی. ظاہر ہے کہ زندگی میں بہت سی مشکلات اور چیلنجز تو آئیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نیچر ہمیں بتا دی. تو ان چیلنجز کو ظاہر ہے عبور کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ خاص اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے، تو ہی بات بنے گی. ادروائز پھر دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا تھا، ظاہر ہے کہ جب جنت سے انہیں نیچے بھیجا جا رہا تھا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو کوئی بھی دیکھو پھر میری وحی سے آراز کرے گا، منہ پھیرے گا میری انسٹرکشن سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر اس کی لائف میں تنگی ہوگی، ڈیفیکلٹی ہوگی اس کی لائف میں. تو یہ بات تو بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور پھر اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے، زندگی اللہ نے بنائی ہے، موت اللہ نے بنائی ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ بتائے گا زندگی کیسے گزارنی. تو چند اصول انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ 5 ہیبٹس. سب سے پہلے سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، ٹوائل اور سٹرگل میں پیدا کیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ میکانزم ہے کہ وہ محنت کر کے کسی بھی چیز کو پا لے، جستجو کر کے اپنی فیکلٹیز، یہ جو عقل کی فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اولو الالباب کہا نا انسانوں کے بارے میں، ایسے کچھ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے. تو اس سے یہ والا زندگی کا اصول ثابت ہو رہا ہے کہ زندگی میں ہر چیز سٹرگل سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے. آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی. میں نے ایک عالم دین کو کہتے سنا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بغیر محنت کے یا بہت جلدی کوئی چیز دینی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے پیارے تھے. لیکن ایون ہمارے نبی نے 21 سال سٹرگل کی ہے تو فتح مکہ ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف جھیلی، طرح طرح کی مشکلات فیس کرنی پڑی انہیں، اور پھر مینج کیا انہوں نے، اور مینج کر کے دکھایا. اسی لیے تو ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو اسٹرائیو، ہمیں محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے ہر چیز کو پانے کے لیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں. ڈیفینیٹلی اسٹرگل ہے، آنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا، جستجو کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پہلا اصول سمجھ لیجئے. دوسرا اصول اللہ نے ہمیں بتایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو آپ کسی بھی چیز کی کوشش کریں گے، اچھی چیز ہے وہ، اخروی معاملات سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، دنیاوی معاملات سے بھی، اخروی معاملات سے بھی، آپ وہ چیز پا لیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. اگین اس میں ہمارا اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ محنت، اسٹرگل، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ احد کے موقع میں. صحابہ نے پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یعنی یہ حادثہ ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دن اور رات لاتے ہیں، اتار اور چڑھاؤ لاتے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، دن آتا ہے، رات آتی ہے، اللہ کا نظام ہے. خوشی ہے، غم ہے، اللہ کا نظام ہے. مختلف موسم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ڈائنامک ہے لائف، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہے. اور ساتھ ریزن بھی بتا دی. دیکھیں ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے، کتنی ہم سے محبت کرنے والا. اللہ نے ریزن بھی ساتھ بتا دی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں ایمان والا کون ہے، تاکہ ہم پرکھ سکیں کہ تم لیسن لرن کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. ضروری ہے تمہارے لیے اتار اور چڑھاؤ. بہت سے لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. تو اس میں بڑی حکمت ہے اللہ کی طرف سے. الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور بڑی خیر ہے آزمائش میں، بڑی خیر ہے. لیکن یہ کہ آسانی ہی مانگنی چاہیے، ڈیفینیٹلی آسانی ہی مانگنی چاہیے. پھر اللہ نے ہمیں بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، لاس آف لائف سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف فروٹ سے، جانوں سے. اللہ طرح طرح سے آزمائے گا لوگوں کو، کیونکہ یہ جگہ آزمائش کی جگہ ہے دنیا کی زندگی. لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کا مطلب سفر کرنا نہیں ہوتا ہے، سفرنگ، انگلش والا سفر. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے، اللہ نہ کرے، یا جب کوئی آزمائش آ جائے تو اچھے انداز میں انتظار کرنا اور اچھے انداز سے اس کا مقابلہ کرنا، اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی تعلیمات آپ کے سامنے ہیں کہ شکوہ شکایت نہیں تھی. اللہ سے ہی صبر طلب کیا، اللہ نے صبر بھی دیا اور صبر کر کے بھی دکھایا. تو یہ صبر کی ایکچولی ڈیفینیشن ہے. تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ سے رجوع کرو. یہ بڑا زبردست اصول ہمارے اللہ نے بتایا. پھر کتنا زبردست اصول دیکھیں اللہ نے بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو
تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر وہ آزمائش ہے تو آپ کے نفس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا اللہ. تو you have got it in yourself، آپ کے اندر وہ چیز ہے، انشاءاللہ آپ اس سے نکل سکیں گے، آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو یہ بڑے اسٹرانگ اصول ہیں، اسٹرانگ پرنسپل ہیں. یقین کریں زندگی جو ہے نا، اگر اس میں آپ کے پاس ایک مضبوط فلسفہ نہیں ہے، اسٹرانگ فلسفی نہیں ہے لائف کے حوالے سے، تو زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کوئکلی کہ وہ 5 اوصاف کیا ہیں. یہ تو میں نے بیسک کچھ اصول بتائے کہ زندگی کی نیچر سمجھ لیں. ہم سب کہیں دھوکے میں نہ رہ رہے ہوں، ہمیں یہ گمان نہ ہو نا کہ زندگی تو جنت ہے، یہاں تو ہر وقت خوشی ہونی چاہیے، یہاں تو جو ہے ہر چیز مجھے مل جانی چاہیے، جو میں چاہوں میرے ٹیبل پہ سامنے رکھا. تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی یاد دہانی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. انسان کو آزمایا جائے گا طرح سے، مختلف طریقوں سے. تو پہلی جو ہیبٹ ہے جی، وہ گفتگو کے انداز کے حوالے سے کمیونیکیشن سکل پہ ہے. پہلی تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں 80% سے زیادہ مسائل ہماری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے. کبھی ہم غصہ کر کے ظاہر ہے اپنے معاملات کو بگاڑ لیتے ہیں، زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، یا ہماری ڈیلنگ ٹھیک نہیں ہوتی زبان کے حوالے سے، اس سے مار کھا لیتے ہیں ہم. یا یہ کہ ہمیں نو ہی نہیں کرنا آتا، ہم ہر چیز پہ یس کر دیتے ہیں تو پھر ہم سے کمٹمنٹ نہیں نبھائی جاتی اس حوالے سے. یا یہ کہ جھوٹ بولنا، دیکھیں یہ تو کتنی مایوب بات ہے، مومن تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا حدیث کی روشنی میں، لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ زبان کے جو سارے گناہ ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہماری زندگیوں میں بہت سے مسئلے ہیں. تو قرآن مجید ہمیں کچھ اصول دیتا ہے کہ گفتگو کیسے کرنی چاہیے، کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے. تو پہلا جو اصول ہے وہ جمعے کے خطبے میں ہم یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، میں نے پڑھی بھی، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 70. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈر جاؤ، بی کانشیس آف اللہ، وقولوا قولا سدیدا. بہت خوبصورت بات. دیکھو 90 تلے الفاظ، انصاف پر مبنی الفاظ بولو، سیدھی بات کرو. قولوا قولا سدیدا کا مطلب سیدھی بات کرو. اب دیکھیں سیدھی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بدتمیز ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کچھ لوگ ظاہر ہے وہ سیدھی بات سے سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، جو میرے دل میں وہ بس منہ پہ کہہ دوں. وہ بھی پھر ظاہر ہے کسی کا دل دکھانا تو مقصود نہیں ہونا چاہیے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دیکھیے، وہ کتنے نرم مزاج تھے، کتنی نرم گفتگو فرماتے تھے. آپ سچ ہی بولیں، لیکن سچ بولنے کا ایک انداز ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان سے پوچھا گیا کہ عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کسی نے پوچھا ویسے ہی سوال. اب وہ تھوڑے سے عمر میں بڑے تھے، تو اس کی کیوریوسٹی تھی میں پوچھوں. اب سچ بھی بولنا ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بھی جو ہے وہ برقرار رکھنا. تو تھوڑے سے عمر میں بڑے تھے. انہوں نے کہا کہ پیدا تو پہلے میں ہوا تھا، لیکن بڑے رسول اللہ ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں گفتگو کا انداز چیک کریں. تو بہرحال یہ جو ہے نا قولاً سدیدہ، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں علماء کرام کے مطابق. سب سے پہلی بات، آپ کی بات کلیئر ہو، سمجھ آنے والی ہو، اس میں لوپ ہول نہ ہو. دیکھیں ہماری زیادہ تر ڈیلنگز کیوں خراب ہوتی ہیں؟ ہم ایگریمنٹ کرتے ہوئے کلیئر نہیں ہوتے، کلیئرٹی نہیں ہوتی. ہم ای میلز کرتے ہوئے جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں، ہم کلیئر نہیں بتا رہے اگلے کو. تو یہ قرآن مجید کی طرف سے ہماری توجہ اس طرح دلائی جا رہی ہے کہ کلیئر ہو کے بات کرو، کلیئرٹی لاؤ اپنی سپیچ میں. حضرت عائشہ کہتی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ہم ان کے الفاظ گن سکتے تھے، اتنی کلیئرٹی. تو کلیئرٹی کب آتی ہے؟ جب کلیئرٹی آف تھاٹ ہو، جب انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ کلیئر ہو، جب انسان کو پتا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کہنا کیا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ کلیئر ہونی چاہیے بات. دوسری چیز یہ کہ سچ ہونی چاہیے. قولاً سدیدا کا مطلب ہے سچ بولو. اب سچ سے مراد کیا ہے کہ اس میں لوپ ہول نہ ہو. لوپ ہول کی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں ہم کئی بار ایسے جملے کہہ جاتے ہیں، یہ تو ہمارا بڑا پیٹ سینٹینس ہے ہم سب کا کہ میں ابھی آیا.